اسی وجہ سے یہ فضیلت علم دین حاصل کرنے والوں کو حاصل ہوئی۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اس لیے کہ علم دین ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے احکامات کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ علم دین ہی ہمیں حقیقی انسان بناتا ہے، اور علم دین ہی وہ ذریعہ اور سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ میں ان فاضلات بچیوں کو دل کی گہرائی سے مبارک دیتا ہوں اور ان کے استاد مولانا محمد عتیق صاحب کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے فضل سے یہ درس نظامی کا کورس مکمل کیا اور کروایا۔ یقیناً اس مادی دنیا میں جب ہر چیز پیسے سے تولی جاتی ہے، جب ہر چیز کا حساب، اس کے فائدہ و نقصان پیسے کے حساب سے طے کیے جاتے ہیں، تو کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں اس جو ترازو سیٹ کیا گیا ہے اس اسٹینڈرڈ سے الگ ہو کر اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و فرامین کو اپنی زندگی کا اصل سٹینڈرڈ مانتے ہوئے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی یا اس علم کے حصول کی کوشش کرتے ہیں جس کا شاید اس مادی دنیا میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ علم ہے جو انسانوں کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جہاں ہم نے سب نے جانا ہے سب سے کام آنے والا علم ہے، اور اس علم کے نور سے یہ دونوں جہان منور ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس کی ذکر ہمارے ساتھیوں نے جنید صاحب نے بھی کیا ہے اور نادر صاحب نے بھی کیا ہے کہ اس علم کو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے استعمال کیا جائے، علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں، یہ چونکہ ایک بہت قیمتی چیز ہے، قیمتی متاع ہے، ہم ہوں یا خواتین ہوں، وہ اس کو اللہ کے دین کے قائم کرنے والوں کے جہد کے اندر استعمال کریں، یعنی تحریک اسلامی کے ساتھ اس کے دست و بازو بن جائے، اور اس علم کو دنیا داروں کے لیے استعمال نہ کیا جائے، مفاد پرستوں کے لیے،
خواہش پرستوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز اور بڑی قیمتی بتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ان اہل العلم اسوانوا هذا العلم ووضعوه عند اهله لسادوا به اهل زمانه، اگر اہل علم لوگ اس علم کی قدر کرتے اور اس کے اہمیت کو جانتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تو اپنے زمانے کے لوگوں کی سیادت اور قیادت اس کے ذریعے کرتے، لیکن انہوں نے اس علم دین کو ضائع کر دیا بغیر کسی جو ان لوگوں جو اس کے اہل نہیں ہے اس کے لیے اس کو استعمال کر دیا، دوسروں کے مفادات کے لیے استعمال کیا، دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کیا۔ اسی وجہ سے یہ ان لوگوں کے اوپر ان کا وزن ہلکا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس آخری موقع پر میں اپنی بہنوں کو اور اپنی بچیوں کو یہی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کر اپنے اس دین کو اور علم دین کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور یہی وہ عمل ہوگا کہ جو ہم کل قیامت کے اندر اللہ کے حضور پیش کر سکیں گے اور ہمارے اعمال کے ترازو کو بھاری بنانے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی یہاں اعمال ہیں یہ ضائع نہیں ہوتے ہیں، ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور ہم جب وہاں پہنچ جائیں گے تو جو کچھ ہم نے ہمارا کیا کرایا ہے اس کو وہاں ہم موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔